عزیزان اکرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اپنی جانوں کا انہوں نے کتنا برا سودا کیا، یعنی یہودیوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ وہ کس طرح کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک نازل فرمایا انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کے منکر ہو گئے، بغیاً حسد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ پاک نازل فرماتا ہے وحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جس پر چاہے نازل فرما دے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اور وہ سزاوار ہو گئے غضب پر غضب کے، یعنی دگنے غضب کے وہ سزاوار ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، یہودی یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ نبوت اور رسالت فقط ہمارے خاندان بنی اسرائیل کے اندر ہی رہے گی، اور اسی مت کے اندر وہ لوگوں کی جیبیں بھی لوٹا کرتے تھے، یعنی مختلف طریقے سے تورات کی آیتوں کو بدل کر، ان کے لیے احکامات کو بدل کر ان سے پیسے بٹورا کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو اب انہیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ جو ہماری جیبیں ہیں وہ گرم ہونا بند ہو جائیں گی، لہٰذا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور سرکار کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ انہوں نے کتنا برا سودا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب اور اپنا پیارا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے ان دونوں کا اس نے انکار کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ پاک نے فرمایا بغیاً، حسد کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا یہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا تھا، یہ اچانک ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ چلا گیا بنو اسماعیل کے اندر، تو وہ اس وجہ سے حسد کے اندر مبتلا ہوئے، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اور اللہ پاک کی نازل کردہ کتاب قرآن کا انکار کر دیا۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے خاص کر کے اس پر وحی نازل فرما دے۔ بنی اسرائیل اندر اتنے انبیاء کو اللہ پاک نے بھیجا، لیکن سب کا انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ پاک نے بنو اسماعیل میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص فرمایا اور سرکار کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے سرکار کا انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ اس کے بارے میں مفسرین کا قول ملتا ہے فباؤوا بغضب علی غضب، دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے غضب کے مستحق ہوئے۔ ایک غضب تو ان پر یہ نازل ہوا کہ انہوں نے اللہ پاک کے احکامات کو بدل دیا، تورات کا انکار کر دیا، اور دوسرا غضب یہ ہوا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو انہوں نے سرکار کا بھی انکار کر دیا۔ یہ دو غضبوں کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا بھی انکار کر دیا۔ ایک غضب تو ان پر وہ ہوا، اور دوسرا غضب یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ تو جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور اللہ پاک نے فرمایا کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا، مہین ہمارے ہاں اکثر لڑکیوں کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا جی قرآن پاک کھولنا وا تے جتھے کھول گیا تے اکھاں بند کر کے انگلی رکھ لینی ہے، جڑا لفظ آ گیا وہ کڑی دا تے منڈے دا نام رکھ۔ عزیزان گرامی، یہ بالکل غلط ہے۔ مہین بہت ساری بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب ذلت ہوتا ہے، اور نام کا اثر انسان کی ذات پر ہوتا ہے، نام کا اثر انسان کی ذات پر، لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی نام رکھا جائے علماء کرام سے مشورہ کر کے پھر اس کا نام رکھا جائے، اس کا معنی جان کر اس کا نام رکھا جائے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے برکت ہوگی۔ یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہودی انتہائی سرکش قوم تھی، وہاں پر یہ پتہ چلا کہ ان کی یہ ساری کی ساری ہٹ درمی ایمان نہ لانے کی جو وجہ تھی وہ حسد تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا بغیاً، حسد کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے تھے، نہ سرکار کو مانتے تھے نہ قرآن کو مانتے تھے، وجہ یہ تھی کہ حسد کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔
حسد کی تاریخ سماعت فرمانے پہلے میں چونکہ اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ صوفیہ کے رنگ کے اندر اپنے قرآن مجید ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے. اگر ہم قرآن پاک سے اصلاح حاصل کریں تو ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی، حسد یہ ہے کہ کسی پر نازل ہونے والی نعمت کو دیکھ کر اس کو چھن جانے کی آرزو کرنا کہ یہ اس سے چھن جائے، اس سے نعمت ختم ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد. لیکن اگر یہ کہا جائے میرے مولا اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر، تو یہ حسد نہیں ہے. اگر یہ تمنا ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے تو یہ حسد کہلاتی ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دل کے اندر ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. یعنی یا تو اس بندے کے دل میں ایمان رہے گا یا حسد رہے گا. اگر وہ حسد کرتا ہو تو سمجھ لے اس کے دل میں ایمان نہیں، اگر ایمان ہے تو اس کے دل میں حسد نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی اس طرح انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس طرح آگ اگر لکڑی کو لگ جائے لکڑی ضائع ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں بھی حسد کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ سماعت میں حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر کی حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا حسد ایمان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جس طرح سبر یہ کڑوے درخت کا نچوڑ ہوتا ہے، بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے. فرمایا جس طرح سبر یعنی کڑوے درخت کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ شہد کو کڑوا کر کے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس طرح حسد انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو عزیزان گرامی، حسد سے بچنا چاہیے. حسد ایک بہت بری وبا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو حسد نعمت پر حسد کرتا ہے اس کے سوا میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں، لیکن جو بندہ نعمتوں پر حسد کرتا ہے میں کبھی بھی اسے راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو ہمیشہ یہی طمع ہوتی ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس سے یہ نعمت ظاہر ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی اس کے دل کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی حاسد جو ہوتا ہے وہ راضی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حسد جیسی وبا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کا رہتا کچھ نہیں، اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کا جاتا کچھ نہیں. اس کا ایمان بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے حاسد کا، اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس محسود کا کچھ بھی نہیں جاتا. اللہ پاک مزید اس پر نعمتوں کا نزول فرما دیتا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.